الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذي القوة المتين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال الله تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے یہاں جمع فرمایا اور چند باتیں کہنے سننے کی توفیق دی. یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس کے ایام دن بدن گزرتے جا رہے ہیں. ایک بہت ہی قیمتی لمحہ اور ایک بہت ہی قیمتی وقت ہمارے ہاتھوں سے دن بدن نکلتا جا رہا ہے. ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے جو بھی عبادات ہے اسے قبول فرمائے اور ہمیں مزید عبادات کرنے کی توفیق دے. پچھلے جمعے میں نے قرآن کریم کے متعلق یہ بات بتائی تھی کہ رمضان میں تو ایسے بہت ساری فضیلت ہے، اس میں سے ایک فضیلت یہ تھی کہ اسے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی خصوصیت کے ساتھ تلاوت کریں. رمضان کے مہینے میں تو کم از کم اس کی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، تبھی ہم غیر رمضان میں بھی قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں. جسے پڑھنا نہیں آتا ہے وہ اتنا کر لے کہ قرآن شریف کھول لے اور اس کے اوپر صرف اس کے سطروں پہ انگلی پھیرائے، اس میں دوسرے ثواب ملے گا. اسی رمضان کے ہی مہینے میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر کے نام سے جو جنگ مشہور ہے وہ لڑی گئی تھی. بہت مشہور واقعہ ہے اور ہر عام و خاص مسلمان کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ جب شروع میں اسلام کی دعوت و تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اور آپ کے صحابہ جو شروع میں مسلمان ہوئے تھے بہت ہی غریب طبقہ کے تھے، بہت کمزور اور نہتے تھے، تو مکہ کے لوگ ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے کہ ظلم اور تشدد کرتے تھے. ہر طرح سے ان کو ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا. پھر اللہ کا حکم ہوا تو پھر مکہ سے ہجرت کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے وطن عزیز کو چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. لیکن وہاں پہ جانے کے بعد بھی کفار اور مشرکین کی دشمنی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ مزید اور بھی بڑھ گئی. ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب تک یہ لوگ مکہ میں تھے تو ہم ان کو ہر طرح سے دبا کے رکھ رہے تھے، اب یہ مدینہ میں جا چکے ہیں اور وہاں پہ ان کو ماحول بہت بہتر ملا تھا، تو ان کو یہ چیز راس نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح سے خوش ہو کر کے رہیں. تو اس وقت کے جو بڑے بڑے کافروں کے جو سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن ربیعہ اور جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کر رہے تھے. اسی موقع پہ ایک جنگ پیش آئی تھی جو کہ دیکھنے میں بالکل بے جوڑ سی لگتی تھی کہ ایک طرف کفار و مشرکین کا 1000 کا لشکر بالکل احتیاط سے لیس ساری چیزوں کے ساتھ، اور ایک طرف مسلمانوں کی قلیل سی چھوٹی سی جماعت 313 صحابہ کی جماعت جس میں صرف ان کے پاس 8 تلواریں تھیں، 6 زرے تھے اور 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے تھے. اب ہم اندازہ لگائیں، اور ادھر فریق مخالف کے طرف ہتھیاروں کی بھی کمی نہیں، ساز و سامان کی بھی کمی نہیں، ہر طرح کی چیز ان کے پاس موجود تھی اور وہ پہلے سے ہی جا کر کے ایک اونچے جگہ پہ اپنا خیمہ لگا چکے تھے. واقعہ بہت تفصیلی ہے لیکن میں اس کو مختصر سا بیان کر کے میں اس کے اصل نوز کو سمجھانا چاہوں گا کہ اس کے بعد پھر جو مسلمان ایک تو ایسے کمزور تھے ہی، ان کے پاس کھانے پینے کی بھی زیادہ چیزیں نہیں تھی اور ان کو نیچے کی جگہ ملی تھی اور وہ بالکل بالو والا جگہ تھا، چلنے میں بھی دشواری اور دوسری چیزوں میں بھی ان کو پریشانی ہو رہی تھی. لیکن پھر اللہ کا فضل ہوا کہ جب رات ہوئی تو بہت تیز طوفان آئی اور بہت تیز بارش ہوئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کفار و مشرکین اونچے جگہ پہ پہلے سے جو اس جگہ کو قبضہ کر کے رکھے تھے
وہ مٹی والا جگہ ہونے کی وجہ سے وہ چکناہٹ ہو گیا اور اس میں پھسلاہٹ بہت زیادہ آ گئی. اور کیونکہ مسلمان نیچے جگہ پہ تھے اور مسلمانوں کی جو جگہ تھی جو ان کو ملا تھا وہ بلوا تھا، تو اس میں پانی گرنے کی وجہ سے وہ جگہ بالکل دب گیا اور ان لوگوں نے اپنے جگہ جگہ گڑھا کر کے پانی وغیرہ کا بھی انتظام کر لیا. اس کے بعد جب دوسرے دن جنگ شروع ہونے والی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی، کیونکہ بالکل بے جوڑ لگ رہا تھا کہ ایک طرف اتنی بڑی جماعت اپنے ہتھیاروں سے لیس اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی قلیل سی جماعت ہے 313 صحابہ کی، اس میں بھی بچے اور ضعیفوں کو ملا کر کے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے لو لگایا اور آپ نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ قلیل جماعت اس روئے زمین پہ آج اگر مل گئی تو پھر قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایسی نصرت اور مدد کی کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نصرت اور مدد کی. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا ہے، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یاد کرو وہ زمانہ کہ جب آپ نے دعا کی تھی تو ہم نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی. اس جنگ کے اندر کفار کے بڑے بڑے جو سردار تھے اس کو قتل کر دیا گیا تھا. 70 کفار کو قتل کیا گیا تھا، 70 کو جو ہے کہ قیدی بنا لیا گیا تھا، اور مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور ایک بہت بڑی فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی. اس سے ہمیں بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کا ہمیں اس سے موقع ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو جیتی جاتی ہے یا اس میں ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اس میں دنیاوی طاقت ہونا ضروری نہیں ہے. ایمان کی مضبوطی سب سے پہلے ضروری ہے. ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد بہت کم لوگ بہت کم تعداد میں بھی ہوں گے، بہت تھوڑے سے ہم ہوں گے، ہمارے پاس مال و دولت کی بھی بہت زیادہ فراوانی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نصرت اور مدد کریں گے. لیکن اس کے برعکس اگر ہماری تعداد بہت زیادہ ہو اور ہمارے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ آ جائے لیکن ہمارے زندگیوں میں اگر دین نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نہیں آئے گی. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر طرح سے مسلمانوں کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. آج ہم جس دور پہ جی رہے ہیں آج مسلمانوں کے پاس ہر وہ وسائل ہے جو مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، تقریباً ساری چیزیں ہیں، بس ایک ہی چیز کی کمی ہے کہ وہ ایمان کی اور ہمارے عمل کی کمی ہے. ہم لوگ اگر آج بھی اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط کر لیں تو حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگے گی. حالات کو اللہ تعالیٰ پل بھر میں بدل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فائدہ اور قانون یہ ہے کہ جب تک ہم خود کو نہیں بدلنے کی کوشش کریں گے، جب تک ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. کہ بحر و بر میں جو بھی فتنہ اور فساد ہوتا ہے وہ ہمارے یعنی ہمارے انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ ہم جتنا ظلم اور زیادتی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جتنا غافل ہوں گے، اللہ رب العزت ایسے ہی ذلت اور رسوائی ہمارے اوپر لاد دے گا. جو دنیا کے حالات ہیں ہم سب اس سے واقف ہیں، اس میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سب کو پتہ ہے. بس ہم اپنے تعلقات کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں. رمضان کے اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے خوب رو کے گر گرا کر کے توبہ استغفار کریں اور اپنے آئندہ کی زندگی کے لیے عزم کریں کہ ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرے گی. نمازوں کی پابندی ہم 5 وقت کریں. افسوس کی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہماری نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے. نمازوں کی پابندی سب سے پہلے ضروری ہے. نماز پڑھیں گے پھر روزہ رکھیں گے تو اس میں ایک تقویت آئے گی، روزہ مضبوط ہوگا ہمارا، ورنہ صرف روزہ برائے نام روزہ ہوگا اور اس کی جو اصل ہے، جو روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ ہم پہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنے والے بن جائیں. ہم کتنا صبر کرتے ہیں روزہ رکھ کر کے کہ ہم کلی کرنے کے لیے پانی منہ پہ لے لیتے ہیں لیکن اس کو حلق کے اندر نہیں اتارتے. اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو یہی ڈر اور خوف ہمیں ہر معاملات میں ہونے چاہیے. کسی کے بارے میں ہم جب غلط بولتے ہیں یا کچھ غلط سوچتے ہیں یا کسی سے ہمارے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں ہر وقت یہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.